میں آپ حضرات کا شکر گزار ہاں جڑے اس موسم دے اندر تشریف لے کے آئے ہو۔ ایک دفعہ محفل ملتوی ہوئی، دوبارہ پھر سنگیاں نے خواہش ظاہر کی تھی۔ میں قبلہ پیر صاحب اپنے استاذی المکرم فخر العلماء فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد لقمان شاہ صاحب مدظ لکم العالی آپ دا مشکوراں۔ ساڑی بزم صلاح الدین ایوبی دے نوجوانہ نے بڑی خوبصورت بزم سجائی ہے۔ جتنے مہمان سٹیج تے جلوہ گر ہیں تمام دی طرفوں، چونکہ بہت زیادہ پہلے انتظار کرا چکے ہیں، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ساڈا اور کام ہے، جنہاں پڑھانا ہونا انہاں دا اور کام ہے۔ بھائی محمد خان صاحب بھی افسر تشریف لائے نے، ڈاکٹر صاحب بھی چکوال تو خوش آمدید کرنا۔ راستہ بند ہونے دے باوجود بھی قبلہ پیر صاحب ساڈے کول تشریف لے کے آئے۔ میں چاہنا آپ دیاں قیمتی گلاں ہن دو کام ہیں، نہ تے ہاتھ چانے پوسن نہ سبحان اللہ والی ایڈی رٹ ہو سی۔ ہن کام ہے سیدھا سیدھا جڑیاں گلاں آپ کرنیاں ان کو سمجھن دی کوشش کرنی، انہاں دلے جا دین دی کوشش کرنی۔ انشاءاللہ سکون آسی سرور آسی۔ اللہ کریم استاذی المکرم دا سایہ تا دیر سجا سرا تے قائم رکھے۔ میں آپ نو دعوت خطاب دینا، ایک باری نعرہ جواب دے چھڈو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ نحمده ونصلي ونسلم على الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدی جناب سہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ بحیثیت مومن ہماری بخشش کا ذریعہ ہے ایمان، اور ایمان عقیدے اور اعمال کی ترجمانی کرتا ہے۔ عمل سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کے اعمال انبیاء کے اعمال کے برابر اگرچہ ممکن ہی نہیں کہ ہو سکیں، لیکن فرض کریں کہ اگر ہو بھی جائیں، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور عقیدہ ہمیں ملتا ہے قرآن و حدیث سے۔ عقیدہ کسی تاریخ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کسی مولوی یا پیر یا کسی کے فرمان سے نہیں ملتا، بلکہ عقیدہ ملتا ہے قرآن و سنت سے۔ جس نے قرآن کو اس طرح پڑھا جس طرح قرآن کے پڑھنے کا حق ہے، اس نے قرآن سے عقیدہ حاصل کر لیا، اور قرآن کو کس نے اس طرح پڑھا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اس کی ترجمانی خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔
وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ایسے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور یہ لوگ کون بنے؟ صحابہ کرام، کہ جن کے معیار ایمان، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار قرار دے دیا گیا کہ اگر ایمان ایسا لوگے جیسے صحابہ کا تھا تو پھر تم کامیاب ہوگے، ہدایت پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان پہ مہر ثبت کر دی کہ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اب میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھنے کا کس طرح حق ادا کیا، ان کا قرآن پڑھنے کا انداز ان کی زندگیوں سے ہمیں کس طرح پتہ چلا۔ یہی ہمارے لیے معیار ایمان ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو ان کے معیار پر قائم کر لیا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ان کے معیار ایمان پہ ہمارا ایمان نہ ہوا تو پھر ہماری کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا معیار ایمان کیا تھا۔ سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں مشکات شریف کے حوالے سے۔ مشکات شریف کے حدیث سب سے پہلے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل نام ان کا سفینہ نہیں ہے، سفینہ کا معنی ہوتا ہے کشتی۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیے کہ آپ لشکر میں جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنی چادر آپ کے کندھے پہ رکھی۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ان کے کندھے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر رکھی، تو ان میں سے ایک صحابی نے بھی اپنی چادر ان کے کندھے پہ رکھی، پھر ایک اور نے رکھی۔ اس طرح کرتے کرتے ان کے کندھے پہ زیادہ چادریں ہوں گی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے انہیں ادر یہ مزاح فرمایا کہ انت سفینہ، تو کشتی لگتا ہے کہ جو آتا ہے اپنا سامان تیرے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اب پھر صحابی کا عقیدہ، ایمان اور محبت رسول دیکھیے کہ لوگوں کو یہ کہا کہ آج کے بعد مجھے اصل نام سے نہ پکارنا، آج کے بعد مجھے جو بھی پکارے سفینہ کہہ کر پکارے، کیونکہ یہ نام مجھے اللہ کے رسول نے دیا۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ اور آج آپ کتب احادیث کنگال کر دیکھ لیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام اب اختلاف کے ساتھ ملے گا۔ یہ جا رہے تھے ایک لشکر کے ساتھ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی حدیث ہے، لشکر سے بچھڑ گئے، جنگل تھا، گھنا جنگل، راستہ انہیں پتہ نہیں تھا، لشکر دور نکل گیا تھا، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں گے، جب واپس آئے نہ دیکھا راستہ مل نہیں رہا، قافلہ بھی دور چلا گیا ہے، راستے کا بالکل پتہ نہیں ہے، اب کروں گا کیا؟ ابھی سوچ بچار میں تھے کہ شیر آ گیا ان کے سامنے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیر انسان کا دشمن ہے، بنی آدم کے خون کو ترستا ہے شیر۔ جب شیر نے جنگل میں دیکھا کہ ایک اکیلا انسان ہے، اس نے پر تولنے شروع کر دیے کہ آج مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، اور وہ بھی انسان کے خون کا۔ حملہ کرنے کے لیے جب تیار ہوا نا، ادھر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود تھے۔ دیکھیں نا موقع کیا تھا کہ جان تو جا رہی ہے نا، کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ کسی کو آواز دیں۔ ویسے مددگار تو اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ ہی مددگار ہوتا ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ مددگار اللہ ہے۔ میں اور آپ 14 صدیوں بعد یہ جانتے ہیں کہ مددگار اللہ ہے، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے نا، کیونکہ انہوں نے تو قرآن ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب شیر نے پر تولنے شروع کیے، حملہ کرنا اس نے چاہا نا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کو کیا تھا، حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا۔ آج میں اور آپ یہ جانتے ہیں قرآن پڑھ کر کہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. عقیدہ ہے نا ہمارا. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یقیناً یہ آیت پڑھ چکے تھے، لیکن جب شیر کو آپ نے پکارا تو یوں نہیں کہا شیر میں رب کا بندہ ہوں، رب کے بندے تھے، یوں نہیں کہا. حدیث کے الفاظ ہے، شیر کو آپ نے پکار کر کہا یا ابا الحارث. یہ حارث پھاڑنے والے کو کہتے ہیں، شیر کا لقب ہے ابا الحارث، پھاڑنے والے درندوں کا باپ. یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہا؟ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیر مجھے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ کس پہ حملہ کر رہا ہے. شیر مجھ پہ حملہ کرنے سے پہلے یہ جان ضرور لینا کہ جس پہ تو حملہ کر رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ صرف ایک انسان ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک مرد ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے، بلکہ کیا پہچان کرائی؟ کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیر حملہ کرنے سے پہلے جان لینا کہ میری نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے رسول کے ساتھ یہ نسبت انہوں نے کیوں وہاں پہ بیان کی؟ تو چیز میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. انہوں نے یوں کیوں کہا انا مولا رسول اللہ؟ یوں کیوں نہیں کہا انا عبداللہ؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی تو تھے نا. قرآن پڑھا ہوا تھا نا، اور قرآن ایسے پڑھا ہوا تھا جیسے پڑھنے کا حق تھا. انہیں پتا تھا نا کہ شیر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. آج میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تیرا بندہ مجھے اس سے بچا. شیر دعا کرے یا اللہ تیری مخلوق میرا رزق بنا، میرا لقمہ بنا. ہو سکتا ہے شیر کی دعا قبول ہو جائے، میری تو جان چلی جائے گی. اس لیے قرآن پڑھا ہوا تھا، اور ایسے پڑھا ہوا تھا جیسے پڑھنے کا حق ہے. انہیں پتا تھا رب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے دربار پہ آ جاؤ، نبی کا وسیلہ پیش کر دو. اس لیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نسبت کا واسطہ پیش کیا. کہا یہ جان لینا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. کہ پتا تھا کہ غلامی رسول میں جو آ جائے اور اپنے رسول کا وسیلہ پیش کر دے اللہ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اس لیے انہوں نے رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں سچا قرآن وہی پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کا حق وہی ادا کرتا ہے کہ جب رب سے بھی مانگنا ہو تو وسیلہ رسول سے مانگنا. جنہوں نے قرآن پڑھا اور ایسا قرآن پڑھا کہ جن کے پڑھنے کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ یہ لوگ تھے کہ جب قرآن پڑھا تو پھر زندگی کے اندر قرآن کے پڑھنے کا نمونہ بھی انہوں نے پیش کر کے بتا دیا. صرف یہی نہیں، میں نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب درجہ بدرجہ میں اوپر جا رہا ہوں. میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اور حدیث کے راوی ہیں عطا بن ابی رباح. یہ تابعی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شاگرد ہیں. عطا بن ابی رباح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہے، اہل بیت طاہر میں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، کزن ہیں. یہ فرماتے ہیں عطا بن ابی رباح کہ ایک دن میں اپنے استاد جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میرے استاد جی نے مجھے مخاطب کر کے کہا نا عطا بن ابی رباح الا اریک امرأۃ من آل الجنہ. عطا بن ابی رباح جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے. سمجھ نہیں آپ کو؟ الا اریک امرأۃ من آل الجنہ. عطا بن ابی رباح جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے. دنیا کے اندر کس کو کیسے پتا کہ کون جنتی ہے کون دوسری؟ کسی کو پتا چل سکتا ہے؟
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عطا بن ابی رباح کو فرما رہے تھے کہ عطا بن ابی رباح جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے، ضرور ان کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیسے پتا کہ جنتی عورت کون ہے؟ کیا آپ غیب کا علم جانتے ہیں؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جس کو غیب کا پتا ہو، غیب کی خبریں دیتا ہو، غیب کی خبریں، غیب کا علم رکھتا ہو، وہی بتا سکتا ہے۔ یا چلے غیب کی خبریں نہیں رکھتا لیکن اللہ نے اسے اتنا مختار بنا دیا ہے نا کہ وہ جنتیں عطا کر سکتا ہو، تو کیا آپ لوگوں کو جنتیں عطا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے استاد ضرور ہیں، لیکن آپ کو رب نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں جنت عطا کر دیں۔ چلیں اگر یہ دونوں طریقے نہیں ہیں تو تیسرا بھی ہو سکتا ہے نا، کہ جس کو بندے کے اعمال کا پتہ ہو کہ یہ بندہ اعمال کون سے کرتا ہے، چھپ کے کون سے کرتا ہے، ظاہر کون سے کرتا ہے، اور مرتے دم تک اس کے اعمال ہوں گے کون کون سے، مرتے ہوئے بھی حالت ایمان میں جائے گا۔ جو یہ بات جانتا ہو اس کو ہمارے عرف میں حاضر و ناظر کہتے ہیں، اس کو ہمارے عرف میں کیا کہتے ہیں؟ حاضر و ناظر، جو بندے کے ساتھ حاضر بھی ہو اور اسے دیکھ بھی رہا ہو۔ تو عطا بن ابی رباح کے ذہن میں یہ تینوں باتیں گئی ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، عطا بن ابی رباح کیا میں تجھے دکھاؤں نہیں جنتی عورت؟ ابھی دنیا میں ہے، ابھی مری نہیں ہے، قبر میں گئی نہیں ہے، میدان محشر قائم ہوگا، جنت اسے بعد میں ملے گی، لیکن فرما رہے میں تجھے ابھی دکھاتا ہوں۔ دیکھنا چاہتے ہو دنیا کے اندر دیکھو گے، ان ظاہری آنکھوں سے دیکھو گے، دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کے دل میں یہ تین سوال تو گئے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے سوال تو ضرور کیا ہوگا، لیکن کیونکہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے اس لیے کوئی میرے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو کرے، میں صرف آپ کو حدیث سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ بیان کر رہا ہوں کہ ضرور دل میں یہ تینوں سوال گئے ہوں گے کہ آپ مختار ہیں، آپ نے عورت کو جنت دی جو مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جنتی عورت ہے، آپ کو رب نے اختیار دے رکھا ہے، یا آپ عالم الغیب ہے، آپ کو رب نے غیب کا علم دیا ہے کہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، غیب کی خبریں دے رہے ہیں، یا آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ کو رب نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ حاضر بھی ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ تینوں باتیں گئی ہوں گی، لیکن کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور میں عطا بن ابی رباح میں حاضر و ناظر نہیں ہوں، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، میں مختار بھی نہیں ہوں، جو تینوں باتیں تیرے ذہن میں گئی ہیں وہ تینوں میرے اندر صفات نہیں ہیں، خوبیاں نہیں ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی عورت دیکھ لو، پھر آپ کیوں فرما رہے ہیں الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ؟ جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوگا عطا بن ابی رباح میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن جس سے خبر سن کے دے رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، میں تو حاضر و ناظر نہیں ہوں، لیکن جس کی خبر تجھے بتا رہا ہوں وہ اس کو رب نے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، میں تو مختار نہیں ہوں، لیکن جس کی خبر تجھے دے رہا ہوں رب نے اسے مختار کل بنا کے بھیجا۔ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، میں تجھے جنتی عورت دکھاتا ہوں، دنیا کی زندگی کے اندر جنتی عورت دکھاتا ہوں، کنفرم جنتی عورت ہے، اس لیے کہ جس سے میں نے سنا ہے، جس ہستی کی خبر میں تجھے دے رہا ہوں رب نے اسے مختار کل بھی بنا کے بھیجا ہے، وہ جس کو چاہے جنت عطا کرتا ہے، رب نے اس کو حاضر و ناظر بھی بنا کے بھیجا ہے، رب نے اس کو عالم الغیب بھی بنا کے بھیجا ہے۔ میں اس ہستی کی بات سن کر تجھے بتا رہا ہوں، اس لیے اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عطا بن ابی رباح جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، هذه المرأة السوداء
یہ سیاہ رنگ کی عورت تیرے سامنے کھڑی ہے، میں یہاں کھڑے کھڑے تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ کھڑی دنیا کی زمین کے اوپر ہے، لیکن رب نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں کہتا تو رد ہو سکتی تھی، یہ کیسے جنتی عورت ہو سکتی ہے۔ میں سنو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آتات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، صحیح حدیث ہے، جرا پہ بھی اس پہ نہیں ہو سکتی۔ آتات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، میری موجودگی میں یہ عورت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں، یہ عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کر کیا کہا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی یسرو، مجھے مرگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی ہوتی ہے، وَأَتَكَشَّفُ، اور جب بیماری ہوتی ہے مرگی کی تو میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہوں، مجھے اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رہتا، میرا ستر کھل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے، جہاں سے ایک اور بھی بات پہلے کہتا چلا جاؤں، بیماری تھی نا تو دور کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا نا، ستر کھل جاتا تھا تو کسی اور مددگار کے پاس جاتی نا، اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جاتی، تو میرا خیال رکھنا، کسی مارم کے پاس جاتی، لیکن صحابیہ تھی نا، مشکل پیش آئی تو مشکل کشا کس کو مانا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، تو پتہ چلا کہ مشکل کشا رب بھی ہے، اور رب کی عطا سے مشکل کشا اس کا نبی بھی ہے۔ اس لیے صحابیہ جانتے ہوئے بھی کہ رب مشکل کشا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ چلو وہ تو بیمار تھی، وہ تو آ گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو اب بھی بیان کر رہے ہیں، اب بھی بیان کر رہے ہیں، اپنے شاگرد کو بتا رہے ہیں، تو گویا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تائید کر رہے تھے کہ قرآن جو صحیح پڑھتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل کشا رب بھی ہے، اور مشکل کشا رب کا نبی بھی ہے، حاجت روا رب بھی ہے، حاجت روا انبیاء بھی ہے، اور عالم الغیب رب بھی ہے، اور رب کی عطا سے عالم الغیب اس کے انبیاء بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آئی یہ عورت، اس نے آ کے اپنی حاجت پیش کی، عرض کرتی ہے اسرہ و تکشف ہو، اللہ کے نبی مجھے مرگی بھی ہے اور میرا ستر بھی کھل ہو جاتا ہے، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو اللہ لی، اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے، این جو عافینی، کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ چلو دعا کے لیے تو آئیے، دعا کے لیے تو لوگ نبیوں ولیوں کے پاس چلے ہی جاتے ہیں، اگرچہ آج کل اس کو بھی شرک کہا جا رہا ہے، لیکن چلے ہی جاتے ہیں نا، جو شرک کہتے ہیں نا، بدعت کہتے ہیں نا، جب ان کے گھر میں بھی مشکل آتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں، یہ تو میں نے دیکھا اکثر، لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن چلے ہی جاتے ہیں، کیونکہ مشکل میں تو بندہ سہارا ڈھونڈتا ہی، یہ تو قانون قدرت ہے، فطرت ہے۔ لیکن میں جہاں پہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا، عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث سے، انہوں نے بھی صحابیہ نے بھی آ کے اتنا ہی عرض کی نا، ادعو اللہ لی، اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، این جو عافینی، کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ تو حضور علیہ السلام فرما دیتے نا میں دعا کر دیتا ہوں، آپ کے پاس اور ہو کیا سکتا تھا، دعا ہی کر سکتے تھے نا اگر یہ عقیدہ ہوتا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا چلو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ نے قبول کر لی تو ٹھیک کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے کیا حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا ان شئت
اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اگر تو چاہتی ہے، ان شئت حرف شرط ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں ان یعافینی، کہ اللہ تجھے عافیت دے، اللہ تجھے ٹھیک کرے. لیکن ایک اور بھی حضور علیہ السلام نے اختیار دیا، فرمایا ان شئت صبرتے، اگر تو اس پہ صبر کر، میں تجھے ایک اور بھی اختیار دیتا ہوں. یہ بیماری ہے، تھوڑا سا وقت ہے، مشکل ہے دنیا کی زندگی کے اندر، لیکن اگر تو یہ مشکل اس پہ صبر کر لے، صبرتے علیہ، اس پہ صبر کر دے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَكِ الْجَنَّةُ. وہاں تو حدیث کے الفاظ تھے کہ اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ تو آئی تھی دعا کروانے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دعا ہی کروانی ہے تو اگر تیری یہ خواہش ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تیری بیماری کو ٹھیک کر دے گا. لیکن فرمایا کہ صرف دعا ہی کیوں، صرف بیماری ہی کیوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، یہ تو مانگنے والے کی اپنی ہے نا، مانگ ہے نا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. وہ تو دعا کروانے کے لیے آئی تھی. عرض کرتی ہے اللہ کے نبی بیماری ہے، مرگی ہوتی ہے، ستر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے عافیت دے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری صحابیہ، تو جس ہستی کے پاس آئی ہے اللہ نے اسے مختار بھی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اسے اتنا مقام و مرتبہ عطا کر کے بھیجا ہے کہ وہ نبی صرف دعا کے لیے ہی نہیں ہے. فرمایا ان شئت صبرت علیہ ولک الجنہ. ایک بات میں بھی تجھے کہنا چاہتا ہوں، اگر تو اس پہ صبر کر، میری بات مان کر، تو فرمایا ولک الجنہ، ٹھیک بعد میں ہونا. یہ تو اس وقت کی بات تھی جب میں تیرے لیے دعا کرتا. فرمایا اب دعا کی بات نہیں ہے، اب حکم یہ ہے کہ صبر تو بعد میں کرے گی، اجر تجھے پہلے دے دیتا ہوں. ان شئت صبرت علیہ ولک الجنہ، اگر تو مجھ سے وعدہ کر لے کہ تو اس پہ صبر کرے گی، میں جنت تجھے ابھی عطا کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کیوں کہا لا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، تجھے جنتی عورت دکھانا چاہتا ہوں، جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے جب اس عورت کو کہا ان شئت صبرت علیہ ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر اس پر، میں تجھے جنت ابھی عطا کر دیتا ہوں. تو اس عورت نے کہا صبر تو علیہ، اللہ کے نبی یہ بیماری ہے، یہ تو آتی جاتی رہے گی، زندگی فانی ہے، مجھے جنت چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا آج سے تو جنتی ہے، اس لیے اب میں تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ جنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. اچھا جب جنت مل گئی نا، جنت تو مل گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِ الْجَنَّةُ، جنت ابھی عطا کر دیتا. صحابیہ نے نہیں کہا جنت آپ عطا کر دیں گے، آپ کو تو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے. دیکھنا بسترے اٹھا کے مسجدوں میں آ کر ہمارے سامنے کہتے ہیں دین اسلام کی باتیں کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، اور اسلام کی باتیں ہوں گی. اسلام کی کیا باتیں ہیں؟ وہ تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھڑا سکتے، وہ تو فاطمہ کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی نہیں بچا سکتے. جو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے وہ سیاہ رنگ کی عورت کو جنت دے رہے ہیں. اب فیصلہ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، یہ بستروں والوں کا فیصلہ نہیں ہے. عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے. عورت کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو صبر کرے وَلَكِ الْجَنَّةُ، جنت ابھی عطا کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عورت نے ہمارے سامنے کہا اللہ کے نبی صبر تو علیہ ہے، میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جنت بھی تیری ہو گئی. اب یہ دنیا میں پھر رہی ہے، اعمال اس کے جو بھی ہو، بات اعمال پہ نہیں ہے، بات نبی کے دین پہ ہے.
اس لیے اتنے وثوق سے تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور ایسے قرآن پڑھا ہے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے کہ جنت رب کی ہے لیکن عطا اس کا نبی کرتا ہے۔ عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اتکشف ہو، چلو بیماری پہ تو میں صبر کر لوں گی، اس پہ تو آپ سے وعدہ جو کر دیا بدلے میں جنت جو لے لی وہ تو میں کر لوں گی، لیکن میرا ستر بھی تو کھل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتکشف ہو، میرا ستر کھل جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا میری غلام نا، آج کے بعد تیرا ستر نہیں کھلے گا، صرف دعا کرانے کے لیے گئی تھی تو واپس نکلی تو جنت بھی لے کے نکلی اور اپنی بیماری کو بھی دور کرا کے نکلی، اس لیے کہ یہ صحابی تھے، یہ صحابیات تھے، صحابیات تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ دیتا سب کچھ رب ہی ہے لیکن دیتا وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ تھی نا صحابہ اکرام، دیکھیں نا مجھے اور آپ کو تو آج تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو دنیا کے اسباب ہی تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کا عقیدہ پختہ ہو نا، صحیح عقیدہ ہو، جنہوں نے قرآن کو ایسے پڑھا ہو جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہ اپنی مشکل میں ہمیشہ ولیوں نبیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس جماعت میں تھے جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھیجا ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے، یہ گستاخ رسول تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو بھیجا، اس جماعت میں سے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے، یہ ابو رافع تک پہنچ گیا رات کے اندھیرے میں، اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جب واپس لوٹے اس کے گھر کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، پاؤں پھسلا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا پچھلا پیر ہے، اس کو قتل بھی کر چکے ہیں، اپنی چادر سے اپنی ٹانگ کو باندھا، کسیڑتے 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 اپنے گھر کی طرف نہیں گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اب گھر کی طرف جاتے کہ اس کا علاج کرواؤں گا، لیکن صحابہ تو قرآن پڑھے تھے، ایسا قرآن جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے، انہیں پتا تھا کہ اگر مشکل پیش آ گئی تو مشکل کشا موجود ہے، اگر مدد کی ضرورت ہے تو مددگار اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اس لیے ٹانگ کو کسیڑتے کسیڑتے سیدھے مسجد نبوی شریف میں چلے گئے، صبح کی انتظار کرنے لگ پڑے کہ صبح ہوگی، اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے تو میں اپنی مشکل پیش کروں گا، اپنا مدعا بیان کروں گا۔ صبح ہوئی، حضور علیہ السلام آئے، آپ نے جماعت کرائی، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے خوشخبریاں سنائی، خوش ہوئے، آپ نے تو بھیجا تھا نا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عرض کر چکے نا، اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ایک مشکل بھی پیش آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن عتیق کون سی مشکل؟ میرے ہوتے ہوئے بھی کوئی مشکل؟ کون سی مشکل؟ بتاؤ تو صحیح، مشکل کشا تمہارے سامنے ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا رات کے اندھیرے میں تو پاؤں پھسلا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ ما فوق الاسباب مدد تو صرف رب کرتا ہے، ما تحت الاسباب مدد ہی ہوتی ہے، بندے تو ما تحت الاسباب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے نا عبداللہ بن عتیق میں اپنا کوئی صحابی تیرے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ تجھے کسی طبیب کے پاس لے کے جاتا ہے، وہ تیری ٹانگ کو باندھے گا، اس پہ پلسٹر چڑھائے گا، یا جیسے بھی اس نے علاج کرنا ہے وہ علاج کرے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عتیق بھی جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں مشکل کشا عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا رسول دیا ہے جس رسول کو رب نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ صرف نگاہ ڈال دے تو دل پھر جاتے ہیں۔ جسم کی بیماری تو قریب کی بات ہے، وہ تو دل کی بیماری کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اس
لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قریب آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عتیق ٹانگ آگے کرو. کون سی ٹانگ ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فما سخا یدہو، حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے ٹانگ آگے پھیلائی. ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھی، چادر کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، کسیٹتے ہوئے آئے تھے. حضور علیہ السلام نے صرف ہاتھ رکھا، عبداللہ بن عتیق اٹھ کر چلنے لگ پڑے. کبھی اس جانب جاتے ہیں، کبھی اس جانب جاتے ہیں، کبھی اس جانب جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا عبداللہ بن عتیق ہو کیا گیا ہے، چکر کیوں لگا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یارو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹانگ کبھی ٹوٹی بھی تھی یا نہیں. جس پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا مجھے تو اب یہ ٹوٹی ہوئی نظر ہی نہیں آتی، لگتا ہے کبھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. اس لیے کہ ایسے مشکل کشا کے پاس آیا ہوں کہ جس نے ہاتھ رکھا تو رب کی عطا سے میری ٹانگ کو درست کر دیا. یہ صحابہ تھے جن کا عقیدہ تھا کہ قرآن ایسا پڑھو جیسا پڑھنے کا حق ہے، اور جب ایسا پڑھو گے تو تمہیں نبی میں عیب نظر نہیں آئیں گے بلکہ نبی تمہیں مشکل کشا نظر آئے گا. یہ تو اپنے تھے نا، یہ تو اپنے تھے. میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مشرکوں کا قبیلے کا سربراہ آتا ہے. اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اسے اپنے گھر میں مال کی ضرورت پڑ گئی. سوچنے لگ پڑا کہ اگر کسی سے مانگوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دے گا ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی دے گا بھی نہ تو وہ لوگوں کو بتائے گا دیکھو میں نے فلانے کو اتنا ادھار دیا ہے. سوچتے سوچتے آخر اس کے دل میں بھی ایک ہی ہستی آتی ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی سے نہ جا کے مانگ، نہ بھی نہیں کریں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، نہ بھی نہیں کریں گے، جو مانگو عطا کر دیں گے. آگے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس وقت بکریوں کے ریوڑ کے پاس تھے نا، جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ چل رہا تھا اور چروائے ان کو چلا رہے تھے. آگے کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. پہلے تعارف کرایا کہ یہ نہ ہو کہ میں آپ کی پارٹی کا ہوں، کیونکہ پارٹی والوں کو تو لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں نا. اس سے پہلے تعارف کرایا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، اور کہا پڑھنے کا بھی ارادہ بھی کوئی نہیں ہے. اگلا نیا عمل بھی بتا دیا کہ پڑھنے کا بھی ارادہ بھی نہیں ہے، پڑھتا بھی نہیں ہوں، پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آئے کیوں ہو؟ کہنے لگا مشکل ہے، مشکل پیش آ گئی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں مشکل کشا صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہوں، ساری امت کے لیے مشکل کشا بن کے آیا. بتاؤ کون سی مشکل ہے؟ اس نے اپنی طاقت کے مطابق مانگا. اس نے کہا مسلمانوں کے نبی مجھے ایک بکری عطا کر دو میرا کام چل جائے گا. ان بکریوں میں سے اتنی ہزار بکریوں میں سے اتنے بڑے ریوڑ میں سے ایک بکری دے دو میری مشکل حل ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے ایک مانگی ہے، تجھے میری عظمت کا پتہ نہیں ہے، تو مجھے نبی مانتا جو نہیں ہے، تجھے میرے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تو نے تو ایک مانگی. لیکن فرمایا اب میری عطا بھی تو دیکھ، ایک نہیں سارا ریوڑ ہی لے کے جا. جب واپس جاتا ہے نا اسی اپنے قبیلے والے سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے. اب حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے کہتا ہے اے قوم اسلمو، اے قوم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو. جو خود انہیں روکتا تھا کہ کلمہ نہیں پڑھنا، اس نبی کے قریب بھی نہیں جانا، وہ نیا دین لے کے آیا ہے، اب خود انہیں کہہ رہا ہے قوم اسلمو، اے قوم کلمہ پڑھ لو. تو لوگوں میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو پھر سوال کرتے ہیں،
وہاں جمہوریت ہوگی نا پارٹی میں، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا تم کہتے تھے کلمہ نہیں پڑھنا، اور وجہ بتایا کرتے تھے کہ کلمہ پڑھو گے تو قبیلہ چھوڑ جائے گا، برادری چھوڑ جائے گی، اگر کوئی مشکل پیش آئی تو مشکل کون حل کرے گا، اگر بھوک آ گئی تو بھوک کون دور کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو تم کہہ رہے ہو کہ کلمہ پڑھ لو، تو اگر بھوک آ گئی تو بھوک کون دور کرے گا، کوئی مشکل آ گئی تو مشکل کون حل کرے گا، برادری والے تو اب بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، قبیلے والے تو اب بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قوم اسلم، قوم میں نے بھی پہلے دور سے دیکھا تھا، دور سے سنا ہوا تھا، بس میں نے بھی پہلے اپنے مولویوں سے سنا ہوا تھا کہ وہ ہماری طرح ہے، وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، بس دور دور سے سنا ہوا تھا، اب قریب گیا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، اب جو تمہیں کہہ رہا ہوں تو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، اس وقت روکتا تھا اس لیے کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، مجھے ان کی عظمت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے تمہیں کہا کرتا تھا مشکل آ گئی تو مشکل کشا کون ہوگا، فقر آ گیا تو فقر دور کون کرے گا۔ لیکن اب میں تمہیں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اے قوم اسلمو، قوم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، واللہ ان محمد لیوتی، میں اس نبی کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، رب نے اسے اتنا مقام دیا ہے کہ جو اس کے پاس چلا جائے وہ اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، ان محمد لیوتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے اتنا مختار بنا کے بھیجا ہے کہ جو ان کے در پہ چلا جائے بس جھولی پھیلا دے، جھولیاں تنگ پڑ جائیں گی لیکن ابھی عطا باقی رہے گی۔ لیوتی اتنا عطا کرتا ہے، لا یخاف الفقر، کہ تم کہتے ہو کہ مشکل آئے گی تو مشکل کشا کون ہوگا، فقر آئے گا تو دور کیسے ہوگا، اس کا کلمہ پڑھ لو، اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، سچے عاشق بن جاؤ، فقر کبھی تمہارے گھر میں آ ہی نہیں سکتا۔ لا یخاف الفقر حدیث کے الفاظ ہیں، فقر کا خوف بندے کو رہتا ہی نہیں ہے، وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ جو اس کا ہو جائے پھر وہ مانگتا نہیں ہے بلکہ آگے عطا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی عظمت ہے کہ ان کے بغیر دنیا میں بھی کوئی چارہ نہیں، دنیا کی بات تو دنیا میں رہ جائے گی نا، آخرت کی بات بیان نہ کر دوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ میدان محشر میں نا جب سارے لوگ جمع ہوں گے بڑا مشکل وقت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں انکار ڈالے گا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعتی لایا جائے نا جو آج ہماری اس مشکل کو دور کر دے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اب سارے لوگ جمع ہو کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، طویل حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر کہیں گے کیا؟ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، دیکھ نہیں رہے کیا حال ہے ہمارا، بڑی مشکل میں ہے، اللہ سے دعا کیجئے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اے میرے بیٹے میرے ہی ہو لیکن کوئی اور دروازہ ڈھونڈو، اذهبوا الى غیری، کسی اور دروازے کی طرف جاؤ۔ ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا لبِ لباب سے پیش کرتا ہوں۔ پھر دوسرے نبی کے پاس، پھر تیسرے نبی کے پاس، پھر ایک اور رسول کے پاس، چلتے 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 سارے نبیوں کے در سے حدیث جواب یہی ملے گا، اذهبوا الى غیری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جب یہی عرض کریں گے نا کہ آپ روح اللہ ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات دلائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری جیسے باقی نبیوں اور رسولوں نے کہا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، حضور علیہ السلام کے امتیوں تمہیں اور دروازوں پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟
जाओ अपने नबी के दर पे, इस अबू इला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ। अच्छा, अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारे आएंगे, मैंने सारे लफ्ज कहा है, सारे आएंगे। कौन आएंगे? सारे आएंगे। सारे सम्राट वो भी है जो आज कहते नहीं जाना, आज कहते नहीं नबियों के दरों पे नहीं जाना, वलियों के दरों पे नहीं जाना, कुछ नहीं मिलता। क़यामत वाले दिन वो भी खड़े होंगे, सारे आएंगे। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। अरे वहां तो सबने मानना है और तो चारा ही कोई नहीं है। आज जो कहते हैं सिर्फ या अल्लाह मदद, क़यामत वाले दिन वो भी कहेंगे नहीं या नबी भी मदद। आज जो कहते हैं नबी वली कुछ नहीं कर सकते, क़यामत वाले दिन सारे नबियों के दर से होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे। फिर आकर अंदाज क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पहुंचेंगे तो अंदाज क्या होगा? कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत खातमुन नबिय्यीन। पहले नबियों को उनकी जब सिफात बयान की तो उनकी और सिफात बयान की, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे तो एक सिफत बयान करेंगे, अंत खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के नबी आप आखिरी नबी हैं। ये सिर्फ क्यों बयान कर रहे हैं? जो आज इनकार करते हैं उन्हें भी पता होगा इस दर के अलावा और कोई दर है ही नहीं, इसीलिए पहले ही अपनी आर्जी का इजहार करेंगे, अल्लाह के नबी किसी और दर पे न भेजना, और है ही कोई नहीं। बाकी नबी तो भेजते रहे, दिल में ये बात थी हाँ अभी और दर है, लेकिन अगर आपने भी दुत्कार दिया तो किधर जाएंगे? इसीलिए पहले अर्ज करेंगे अंत खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के नबी आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं, इसलिए दर अब आपका आखिरी है, सारे दरों से होके आ गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आए क्यों हो? अर्ज करेंगे अल्लाह के नबी हालत तो देख के ना हमारी, किस गम में मुब्तला है, खौफ में मुब्तला है, इस खौफ को दूर कराने के लिए आए हैं। तो फिर मेरे नबी को चाहिए ना, फिर फरमाया ना अल्लाह को पुकारो ना, मददगार तो सिर्फ अल्लाह है, तो पुकारो ना मदद अल्लाह को, मेरे पास क्या लेने आए हो? लेकिन नहीं, उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आना लहा आना लहा, मेरे उम्मतियों मेरे दामन में छुप जाओ, अल्लाह ने मुझे भेजा ही इसलिए है, अल्लाह ने मुझे मददगार बना के दुनिया के अंदर भी भेजा था, आज मैदान महशर में भी मददगार अल्लाह ने मुझे बनाया है। आना लहा, आ जाओ मेरे दामन में, जो जो मेरे दामन में आता जाएगा उसे दामन में समेट के जन्नत में ले जाता जाऊंगा। ये वो मकाम और मर्तबा है हुजूर अलैहिस्सलाम का, जो सहाबा ने जाना। कैसे जाना? कुरान समझ पढ़कर, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फिर सिफ्त बयान की। अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं यतलूनहु हक़्क़ तिलावते, कि इन्होंने तिलावत का हक अदा कर दिया। और अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युमिनून बिही, और जो जो मोमिन बनना चाहता है उसे इनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला कि जो जो ईमान अपने अंदर लाना चाहता है उसे हुजूर अलैहिस्सलाम को रब की अता से मददगार भी मानना पड़ेगा, आलिमुल गैब भी मानना पड़ेगा, मुख्तार कुल भी मानना पड़ेगा, हाजिर और नाजिर भी मानना पड़ेगा, आपकी सारी सिफात को मानना पड़ेगा, तब ईमान दिल के अंदर पुख्ता होगा। ईमान दिल के अंदर पुख्ता होगा तो बंदे का अदना सा अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाएगा, तो वो पहाड़ बन जाएगा। लेकिन अगर ईमान में कमजोरी हुई, अकीदे में कमजोरी हुई, तो कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा अपने अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए। जब तक अकीदा सही नहीं होगा कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। तो ज्यादा तवज्जो अकीदे की तरफ दीजिए ताकि हमारे अकायद मजबूत हो जाए,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دے حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے وما علیہ الا البلاغ کھڑے ہو جائیے اب آپ ایک شیخ سلام کا اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدق گئے آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین جو محفل پاک سجائی گئی اس نے تیری بارگاہ وچ پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین اس محفل پاک دے ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے نال تمام انبیاء اور رسول تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات شہیدان اسلام اور تمام اولیاء کاملین دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما روئے زمین دے مسلمان جڑے ایمان دی حالت وچ رخصت ہو گئے انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما حاضرین تے جتنے لوائقین اس دنیا چ ایمان دی حالت وچ رخصت ہو گئے اس محفل پاک دا ثواب انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص منتظمین مجلس تے جتنے لوائقین اس دنیا چ ایمان دی حالت وچ رخصت ہو گئے اس دا ثواب انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین اس محفل پاک دے وسیلے نال حاضرین دی جائز نیک حاجات پوریاں فرما دینی اور دنیاوی مشکلات حل فرما بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما حاضرین اور انہاں دے لواحقین وچ جو جس قسم دی بیماری مبتلا ہوئے سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما روئے زمین دے مسلمان جس قسم دی تکالیف اور پریشانیاں مبتلا ہیں تمام سے تکالیف اور پریشانیاں دور فرما خصوصاً بالخصوص جنہیں اس محفل پاک دا اہتمام کیتا جنہیں اس اندر جس قسم دا حصہ لیا دامے درمے قدمے سخنے انہاں دے حصے نو قبول و منظور فرما اس محفل پاک دے وسیلے نال انہاں دے علم و عمل وچ برکت عطا فرما مال کاروبار رزق وچ اضافہ فرما گھر وچ رحمتاں برکتاں نازل فرما آن والی تمام تکالیف پریشانیاں دور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی محبت عطا فرما سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے توفیق عطا فرما اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ